بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ اتقولون للحق قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ فرید خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک پوتا ڈاکٹر بن رہا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ کوئی امتحان پاس نہ کرے اور اس کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے اتفاق سے، غلطی سے یا غلط فہمی سے، تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح کا ڈاکٹر ہوگا؟ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے گا، لوگوں کو موتوں سے دوچار کرے گا۔ ڈگری تو اس کے پاس ہے، کہنے کو تو وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اس نے نہ پڑھا ہے نہ امتحان دیا ہے، اس کو ویسے ڈگری مل گئی۔ اب ایسا ڈاکٹر لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم جو اس دور کے مسلمان ہیں، ہمارا سٹیٹس بالکل یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم نے امتحان نہیں دیا۔ ہم مسلمان بن گئے، ہم نے امتحان نہیں دیا، ویسے مسلمان بن گئے۔ ماں باپ کے گھر چونکہ وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ہم اس امتحان سے نہیں گزرے جو مسلمانی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے وہ نہ پڑھنے والا ڈاکٹر جس طرح لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ہم بھی اسی طرح اسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بے شک یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن، یہ حق، یہ اسلام جب قبول کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان اس حق کو دیکھتا ہے، اس قرآن کو دیکھتا ہے، اس کے مطالبات کو دیکھتا ہے۔ مجھے کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا اختیار کرنا پڑے گا، اس راستے میں کیا مشکلات آئیں گی، کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے، اپنے کردار کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، یا تو برادریاں چھوڑنی پڑتی ہیں، رسم و رواج چھوڑنے پڑتے ہیں، کاروبار چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی قبریں چھوڑنی پڑتی ہیں، ہجرت جب کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشکل ترین کام۔ جب وہ قرآن کے مطالبات کو، حق کے مطالبات کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ میں اس راستے پر نہیں چل سکتا، اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کہ یہ کبھی کہتا ہے یہ جادو ہے، کبھی کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ پہچان نہیں رہا ہوتا کہ یہ حق ہے۔ دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ ان مطالبات کو دیکھتا ہے اور ان کے اندر صداقت، حقیقت اور سعادت محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اختیار کروں گا، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میں اس کو اختیار کروں گا۔ ہاں جی، یہ بہادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ان لوگوں کے بالکل برعکس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ امتحان سے گزرتے ہیں۔ تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس حق کی خوبصورتی کو، اس کی روشنی کو، اس کی چاشنی کو، اس کی سعادت کو دیکھتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا ساتھ دینے سے کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کے عمل ملے جلے ہوتے ہیں۔ حضرات، آپ کا اور ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے حق کو قبول تو کر لیا ہے،
جی، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے سلسلے میں کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے گروہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے والی مثال زیادہ اچھی مثال ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزرے نہیں ہیں کہ ہم نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ حق کیا ہم سے چاہتا ہے۔ کتاب تو ہم نے پڑھی نہیں جو حق بتاتا ہے، اس کو تو ویسے ہم چون کر اس کو ویسے پڑھ کر اب گزارا کر لیتے ہیں، چلو ہم نے پڑھ لی، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے کب اس کو پڑھا ہے؟ کب اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور پھر ہم نے کہا کہ ہم چھوڑتے ہیں؟ چھوڑنے کی صورت میں مسلمان ہونا تھا نا، لیکن جب ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر تو امتحان کے بغیر جی ہم ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے اور اس قوم پر بھی رحم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم بالکل منتشر المزاج جو اداکار آ کر ڈگڈگی بجاتا ہے، کچھ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ قوم نہیں بن سکی ہے، یہ قوم کو نظریات بناتے ہیں۔ نظریہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہانی صرف آپ کی کہانی نہیں ہے، ہر دور کے انسانوں کی یہی کہانی ہے۔ اللہ کا رسول آ کر حق پیش کرتا ہے اور پھر اس قوم کا بالکل ان 3 طرز عملوں میں سے ایک طرز عمل ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، اے نالائکو تم حق کے لیے کہتے ہو، لما جاءکم جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، السحر ھذا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، دیکھو اس کو، یہ جادو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ جادو اس طرح کے ہوتے ہیں اور جادوگر اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے حضرت موسیٰ ہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں پہنچنے سے پہلے حواریوں سے کہتے ہیں صاحب بہادر سے وقت لے لو، سرکار سے وقت لے لو، ہم نے کچھ کمالات اور شعبدے دکھانے ہیں۔ اور جب ان کو وقت مل جاتا ہے تو بادشاہوں کے دربار میں دوسروں خوشامدیوں سے بڑھ کر سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے کرتب دکھا چکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سرکار ہم نے کچھ دکھایا ہے، کرتب کچھ عطا کیجیے۔ یہ ایک طرف یہ طرز عمل ہے، دوسری طرف جناب موسیٰ ہے جی، اور اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، ان سے کہہ دیے کہ تو سرکش بن گیا ہے۔ هل لك الا ان تزكى، کیا تیرے لیے واهديك الى ربك فتخشى، کیا تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں تجھے رب کا راستہ دکھاؤں تو ڈرنے لگ جائے؟ کیا تیرے لیے یہ ممکن ہے الا ان تزکا کہ تو پاک صاف ہو جائے؟ یہ کوئی تیری زندگی ہے تو گزار رہا ہے؟ جادوگر اس طرح جا کر بادشاہوں سے کہتے ہیں، اور بادشاہ بھی وہ جس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو چاہے آن کے آن میں مروا دے۔ اس کے دربار میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جرت کے ساتھ جو کلام کیا، کیا جادوگر اس طرح کے کلام کرتے ہیں؟ اور جادوگروں کی زندگیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، جب موسیٰ نے کہا موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا، یہ جادو ہے، یہ تمہیں جادو نظر آتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے، اور ہم تو فلاح کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے نبی کی امتی ہوں، فلاح کے لیے یہ ہر کام کرتے ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں، دنیا کی کامیابی نہیں، حقیقی اور اصلی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کو ہم فلاح نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں کسی کے پاس جائیدادیں آ گئیں، جاگیریں آ گئیں، مربع آ گئے، سٹیٹس آ گیا، بادشاہ بن گیا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ زندگی ختم، کامیابی ختم۔ فلاح اس کامیابی کا نام ہے جو آج بھی آپ کو حاصل ہوئی ہے، آخرت تک آپ کے ساتھ چلے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ چلے۔ اور یہ صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کو یہ کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کا نبی بھی اسی کامیابی کے لیے کام کرتا ہے،
اور نبی کے امتی بھی اسی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، اور کام کرنے والوں کو کام بھی اسی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی کامیابیوں کے لیے ہم ساری اتنی قیمتی زندگی برباد کر دیتے ہیں، یہ کوئی کامیابی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے نا، جو مجھے کامیابی ملی ہے جب میں ختم ہوں گا تو سب یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بالکل برعکس وہ کامیابی ہم اپنے پیش نظر کیوں نہ رکھیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں عزت مند اور سرخرو کرے گی، عزت مند اور سرخرو کرے گی۔ اس کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کام کرنے والوں کو اس کے لیے کام کرنا